ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب علی محمد خان صاحب. حضور بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سر دو تین چیزیں. پہلے تو یہ بتائیے آپ کی رائے میں, یہ تو میں جانتے ہیں ظاہر ہم سب کہ آپ چاہتے ہیں, آپ کی جماعت چاہتی ہے کہ 8 کو الیکشنز ہوں. آپ کے خیال میں ایسا ہونے جا رہا ہے یا آپ اس بارے میں متزلزل ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں. انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو بادامی صاحب, فلسطین پہ ایک بات کروں گا بہت ضروری, اور ہم سب کی ڈیوٹی ہے, اور آپ بھی کر رہے ہیں مجھے پتا ہے, اور ہمارا سارے چینل بھی کر رہے ہیں, یار بھائی بھی کر رہا ہے, کہ جو اس بار ظلم ہوا ہے فلسطین میں, تو میری تو آنکھوں نے ایسا ظلم نہیں دیکھا. کتابوں میں پڑھا تھا, لیکن جو اسکول میں بچے خون میں لت پت, اور ساتھ میں ان کے باقی دوست ان کو دیکھ کے حیران اور پریشان اور ششدر, اور جس طریقے سے وہاں ماؤں کی گود میں بچوں کی لاشیں اور بچے اپنی ماؤں کی لاشوں کے اوپر پڑے ہوئے, بہت ہی افسوسناک ہے. اور میں ہمیشہ ہر جگہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی مسلم ٹو کنڈیم the genocide, the human genocide. You just need to be a human being. صرف آپ انسان ہو تو آپ کو احساس ہوگا. اور ہم نے دیکھا ہے, اپریشیٹ کرتے ہیں کہ بہت سے بے شمار ایسے بھی لوگ ہیں ویسٹرن کنٹریز میں جو مسلمان نہیں ہیں, لیکن وہ اسرائیل کے ظلم کو جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہیں. ویری ٹرو. نو اور سر آپ نے اللہ کرے کہ امت مسلمہ جو اس کو روک سکیں. اینڈ ریسپونڈنگ ٹو دی کوسچن, آپ نے کہا کہ آپ کو بالکل لگ رہا ہے کہ 8 کو ہو جائیں گے الیکشن. صحیح ہے. اور سر یہ ایک اخباری خبر کے مطابق یہ ایک سوچ ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ بھائی اب انتخابی منظرنامے میں اگر ریلیونٹ رہنا ہے تو مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, ان سے سیاسی مخالفت اپنی جگہ, لیکن ان سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. کسی بھی لیول پہ ایسی کوئی سوچ, ایسی کوئی بات ہوئی ہے, کسی ایسی رائے نے جنم لیا ہے؟ نہیں, کور کمیٹی کے لیول پہ یہ بات ہوئی ہے کہ ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جا سکتا ہے. ہمارے سیاسی مخالف ہیں, ذاتی دشمن نہیں, اور اس کے لیے باقاعدہ پولیٹیکل کمیٹی بنائی گئی خان صاحب کی طرف سے. اور میں پہلے تو اسد قیصر صاحب تھے, پھر ان کی گرفتاری کے بعد میں اس کا کنوینر ہوں, لیکن ابھی ان کے ساتھ ان کی طرف سے کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, کوئی ایسا بڑا انیشیٹو نہیں آیا. لیکن ہم پاکستان کے لیے ایک نقطے پہ آزاد شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے, اور اس میں سارے نکات آ جاتے ہیں. آزاد شفاف الیکشن اگر آپ نے کرانا ہو تو پھر وہ فری اینڈ فیئر بھی ہونا چاہیے, ٹرانسپیرنٹ بھی ہونا چاہیے, اور اس میں پھر لیول پلینگ فیلڈ بھی ہونی چاہیے. اور اس میں پھر علی بھائی یہ پارٹیز تو آپ کی طرح ایک پلیئر ہے, پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ پارٹیز کیسے میک شور کریں گی کہ الیکشن کو تو صاف شفاف الیکشن کمیشن نے منانا ہے, تو ان پارٹیز کے ساتھ بیٹھنے سے کیسے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن انشور ہوگا؟ یہ تو آپ کی طرح ایک پلیئر ہے اس الیکشن میں. یہ آپ کو بہت زبردست سوال ہے. دیکھیں, اس کا جواب یہ ہے کہ کھلاڑی اگر فیئر پلے پہ راضی ہو جائیں تو پھر امپائر چاہے کچھ بھی کرے پھر گیم فیئر ہی چلے گی. تو سیاست دانوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ اہم ہے, کسی جماعت کا ہارنا یا جیتنا اہم نہیں ہے. دیکھیں, یہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ہماری, اللہ کی کرم سے کہ بڑی بات سے اللہ بچائے, سب سے بڑی جماعت اس وقت فی زمانہ تحریک انصاف ہے, لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ اگر ایک جماعت ملک میں وزیر اعظم دے دیتی ہے تو وہ بڑی جماعت. تو ان کے تو آپ کے کچھ کم یا زیادہ آپ کے ہوں گے, مین لیڈرشپ تو ان کی اس نے الیکٹ ہو ہی جانا ہے, اور ان کے بہت سے لوگوں نے بھی ہو جانا ہے, یا ان کے کم ہوں گے یا زیادہ ہوں گے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں, اگر پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے, اگر میدان ہی نہیں ہے, تو پھر نقصان کس کا ہے؟ ان کا بھی ہے, ہمارا بھی ہے, سب کا ہے, اور آپ کا بھی ہے, اور ملک کے اداروں کا بھی, سب کا ہے. یہ اس وقت فری فیئر الیکشن تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس ملک کے اس نظام کی ضرورت ہے. اور علی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اپروچ ہے یہ بہت, میری رائے ہے کہ بہت مثبت اپروچ ہے, اور اس اپروچ کا دائرہ وسیع بھی ہونا چاہیے. صرف یہ ایک بات نہیں ہونی چاہیے کہ جناب یہ چور ہے میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, کیونکہ آپ اقتدار میں تھے, کشمیر جیسے معاملے, کورونا جیسے معاملے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے ساتھ, یہ چور ان کے ساتھ نہیں بیٹھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی بیٹھیں گے ہم, ٹھیک ہے, حالانکہ الیکشن تو صاف شفاف انہوں نے کرانا بھی نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے کرانا ہے. تو یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے تو اسی پولیٹیکل, ملک کی پولیٹیکل پارٹیز ان کو NRO بالکل نہیں دیں گے ہوتے, لیکن یہ تو نہیں کہ بیٹھا ہی نہیں جا سکتا. نہیں, سیاسی اختلاف تو ہمارا رہے گا. اگر سیاسی اختلاف ختم ہو جائے تو ایک ہی جماعت بنا دیتے ہیں, اور اس کا تحیات بانی مبانی وسیم بادامی کو لگا دیتے ہیں, اور ویسے بھی سب کو قابل قبول ہے. اللہ مجھے قبول نہیں ہے, لیکن اس کی سربراہی پیارے آدمی ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی. یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ بھی چکما آپ دے جاتے ہیں ہمیں, آپ بھی اپنی گیم کر جاتے ہیں. جو بات آپ کو طبیعت پہ گراں گزرتی ہے اس کا چکما کے جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے,
لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ دیکھیں، بہت ہو گیا ہے. آپ کی میری نسل بھی اب ہم اپنے آپ کو اس طرح جوان نہیں کہہ سکتے. ہمارے بچے اب جوان ہو رہے ہیں. بس کرو یار، ہماری جوانیاں کھا گئے ہو. ہمارے بچوں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور ایک چیز اور بھی ہے، سیاسی اختلاف رکھیں گے لیکن ایک چیز کا ہمیں لحاظ ضرور رکھنا چاہیے، ہمارا سیاسی اختلاف اس ملک کو نقصان نہ پہنچائے. اس ملک کے جو بنیادی مسئلے مسائل ہیں، فورن افیئرس کے حوالے اپنی جگہ، انٹرنل سیکیورٹی اپنی جگہ، آپ کی معیشت ملک کی اپنی جگہ، اور نوجوان سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ دیکھیں، نوجوان کو ایک ہوپ کہ وہ جب صبح جاگے تو اس کو ایک انرجی ہو کہ یار یہ میرا ملک میری لینڈ آف اپرچونٹی ہے. کب تک ہم امریکہ کو لینڈ آف اپرچونٹی کہیں گے؟ اصل میں تو لینڈ آف اپرچونٹی بہترین بات کر دی آپ. یقین کریں ہم نے تو پچھلے سال میں گالیاں کھائی، اس بات میں کہتے تھے کہ بھائی جو بھی ہے لیکن اختلاف بالکل رکھنا چاہیے، ٹکا کے اختلاف رکھنا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب میں تو کسی معاملے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا ہی نہیں، چونکہ بہرحال اسی ملک کی مختلف جو بات آپ کہہ رہے ہیں آئی کین ناٹ ایگری مور ود ہمارے بانی چیئرمین جناب عمران خان صاحب جب بھی جیل گئے ہیں 5 اگست کو، ابھی 120 دن جو ہے قریب ان نے جیل کاٹی ہے. لیکن جیل جانے سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی کہ میں پاکستان کے لیے سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور لیکن دیکھیں بات کیا ہو، کیا ہمیں کوئی ڈیل چاہیے؟ اگر ڈیل ہم نے لینی ہوتی یا کچھ کرنا ہوتا، میرے جیسے لوگوں کو پھر 80 دن نہیں بیٹھنا پڑنا تھا. عمران خان جیسے آدمی کو 120 دن کیوں وہ بیٹھے اندر؟ تو ہم صرف ایک نقطے پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور وہی وہ نقطہ. اور آپ نے اس کے لیے کمیٹی بنا دی. آپ لوگوں نے کوئی انیشیٹ کیا ہے رابطہ کرنے کے لیے یا ہم ان کے رابطے کا انتظار کر رہے ہیں؟ دیکھیں ویٹ تو ہمیں کرنا پڑے گا. مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے. تھوڑا بہت انیشیشن ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن الائنس کی حد تک نہیں. الائنس ہم کسی جماعت سے، بڑی جماعت سے نہیں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اپنا پولیٹیکل جو ہمارا نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں صاف الیکشن کو انشور کرانے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھنا، جس کے لیے کمیٹی بنائی ہے، اس کے لیے آپ نے رابطہ کیا ان دو پارٹیز میں سے کسی سے، نون یا پیپلز پارٹی سے؟ نہیں، فی الحال ہماری طرف سے ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا. لیکن سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کی طرف سے ایک رابطہ کچھ دن پہلے ہوا تھا پیپلز پارٹی سے، اس وقت اسد قیصر صاحب سے. لیکن اس کے بعد پھر کوئی زیادہ پیش نہیں ہو سکی، اور بدقسمتی سے اسد صاحب بھی جو بیچارے کو ڈال دیا. سب کو پتا ہے، اسپیکر آدمی، ایک بات کو نبھانے والا، ملک کو ٹھیک کرنے کی سوچ رکھنے والا، ایک پازیٹیو آدمی، مشکل حالات میں اسپیکرشپ کی نبھائی. جو اس وقت کی اپوزیشن جو ہے وہ اس بات کی گواہ ہوگی کہ انہوں نے کوشش کی سسٹم کو چلانے کی. اس کی سزا میں بیٹھے ہوئے اندر. یعنی اسد قیصر صاحب نے انیشیٹ کیا تھا پیپلز پارٹی کے ڈسکشن سے، لیکن پھر وہ بھی ابھی اس وقت پابند سلاسل ہیں. جو ملک کو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں جو ٹھیک کرنے کی بات کرتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کا موقع بھی دینا چاہیے. میرا جیسا آدمی جس نے ہمیشہ سسٹم کو چلانے کی بات کی، ہم نے کون سی دہشت گردی کی تھی جو 80 دن اندر کاٹی؟ لیکن ٹھیک ہے، گلا کسی سے نہیں ہے، وہ سب اللہ کے سامنے ہے، وہ ملک کے لیے ہے. وہ قربانی جو کچھ بھی تھی، کوئی قبول کرے نہ کرے، اللہ کے سامنے ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ہم افورڈ بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح. اور علی بھائی بالکل آخری سوال، علی خان صاحب، اس میں ظاہر بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے، لیکن پھر آخری سوال، عمران خان صاحب کا ایک پورا بیان بھی آیا وہ انہوں نے اتنے مقدس ترین حوالے دے دیے کہ جناب یہ جس سے ثابت یہ کیا کہ یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ جب حکومت میں تھے تب بھی ان کے بیانات اپنی جگہ پر ہیں. میرا سوال بڑا اسٹریٹ ہے، کیا کسی غیر قانونی، میں اسپیسیفکلی کہہ رہا ہوں، کیا کسی غیر قانونی افغان مہاجر کو یا کسی بھی اور ملک کے کسی غیر قانونی شخص کو پاکستان میں رہنے کی اجازت ہونی چاہیے یا اس کو نکال دینا چاہیے؟ غیر قانونی. دیکھیں اس کا ون لائنر جواب اس کا یہ ہے کہ معاملے کو ایسے طریقے سے چلائیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا برسوں کا جو تعلق ہے، جس میں بہتری کی طرف چل پڑے تھے، اس کو نقصان نہ پہنچے. باقی کون ہوگا جو کہے گا کہ کوئی غلط آدمی اس ملک میں نہ رہے؟ لیکن عمران خان صاحب کے کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ 40 سال سے ہم نے قربانی دی ہے، اور ان کے ملک میں امن لانے کے لیے ہم نے ایک نہیں 2 بین الاقوامی اسلامی کانفرنسیں کی، اور اس کے بعد ماحول بہتر ہوا. تو عمران خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ جو انیشیشن انہوں نے اور ہماری تحریک انصاف کی حکومت نے حالات کو بہتر کرنے کے لیے لیا تھا، ایسا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو جس سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ غیر قانونی افراد کو نکالنے کا فیصلہ اچھا ہے یا برا ہے؟ غیر قانونی افراد کو نکالنے، دیکھیں قانون کے مطابق چلنے میں کس کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟
لیکن ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ ان کو اگر کم ٹائم دیں گے تو وہ جو آگے مل گئی کہ اتنی ہے آپ قوم نے دی ہے, خاص کر پشتونخوا اور بلوچستان نے, کیونکہ وہاں زیادہ ہمارے افغان بھائی یہاں آ کے آباد ہوئے تھے. تو جن لوگوں کے ڈاکومنٹیشن کے ایشوز ہیں ان کو موقع دیا جانا چاہیے تھا کہ اپنے ڈاکومنٹس وہ ٹھیک کر لیں, اور جن کے نہیں ہیں تو ان کو کچھ وقت بڑھا کے تاکہ وہ جو بھی ان کا اگر کاروبار ہے یا بچے ہیں ان کو وہاں شفٹ کر سکیں, تاکہ ایک اچھے جسچر کے ساتھ اور اچھی یادوں کے ساتھ جا سکے. باقی کوئی بھی اس کے حق میں نہیں ہے کہ کوئی غیر قانونی تارک وطن یہاں پہ ہو, لیکن معاملات کو کرنے کے بہتر طریقے بھی ہو سکتے ہیں. دیٹ از واٹ عمران خان وانٹس. بہت شکریہ, بات کی. بہت شکریہ جناب علی, ہم سے بات کر رہے تھے.